السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں الحمدللہ قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف سورۃ اللحب پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم کی نہایت ہی اہم اور بہت ہی بابرکت صورت پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص ہے۔ قرآن کریم کی یہ بڑی مشہور و معروف صورت ہے اور چھوٹی صورت ہے۔ چھوٹی صورتوں میں سورۃ الاخلاص کا بھی شمار ہے۔ اس سے 3 آیتوں پر مشتمل سورۃ الکوثر ہے اور یہ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل سورۃ الاخلاص ہے، لیکن بہت ہی جامع یہ صورت ہے اور بہت ہی بابرکت یہ صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس سورۃ پاک کو اللہ رب العالمین نے اس طرح رکھا ہے تاکہ ہر آدمی اس کی تلاوت، اس کے حفظ بڑی آسانی کے ساتھ کر لے، اور ہر نمازوں میں اور دوسرے موقعوں پر بھی اس کی تلاوت آسانی سے کر لے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر نمازوں میں ائمہ حضرات اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ 2 باتوں کے پیش نظر، ایک تو اس سورۃ پاک بہت ہی بابرکت ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا، ساتھ ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے، جس کی بنیاد پر بھی اس سورۃ پاک کا نہایت ہی اللہ رب العالمین نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اس لیے لوگ اس کو آسانی کے ساتھ ہر موقع پر تلاوت کر لیتے ہیں۔ اس سورۃ پاک کے شان نزول پر پہلی گفتگو ہو جائے، چونکہ اس سے پہلی 2 سورتیں گزری۔ اس سے پہلے ایک سورۃ الکافرون، جس پر کفر کی تردید اور نہایت ہی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کفر سے بیزاری کرنے کا حکم دیا تھا، اور صاف صاف یہ اعلان کیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون۔ درمیان میں 2 صورتیں ایسی آئیں جس میں بشارت تھی اسلام کی،
توسیع اور اسلام کی وسعت اور اسلام میں داخل ہونے کے متعلق، اور ایک صورت جو بیچ میں آئی سورۃ اللحب، جو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اور اس کی دنیا اور آخرت کے حالات پر اللہ نے روشنی ڈال دیا۔ اس کے بعد اب یہ سورۃ الاخلاص۔ اس سلسلے میں علماء مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت پر گفتگو فرماتے تھے، اللہ کے ایک ہونے پر گفتگو فرماتے تھے، اللہ کی بڑائی، اس کی شان جلالت پر تذکرہ کرتے تھے، تو کفار و مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کون ہے؟ جیسے کبھی کبھی رحمان کا تذکرہ، تو رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ان تینوں سوالوں پر۔ اس کے لیے ایک موقع پر سورہ رحمان کے نزول ہوا اور اللہ نے بتایا رحمان کون ہے۔ اسی طرح لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کا اے نبی حسب نسب بتاؤ، اللہ کون ہے، اس کا کس خاندان سے تعلق ہے، اس کے نسب کا تذکرہ کرو، اس لیے ہم لوگوں کو پہچاننے اور جاننے میں بہت آسانی ہو جائے۔ لہذا اللہ کا نسب آپ بیان کیجئے، اللہ کون ہے، اس کے خاندانی سلسلہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس سورۃ پاک کو نازل فرمایا اور حکم دیا کہ کہیے آپ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، یعنی اس کا کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی جوڑا ہے، کوئی ہم برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چار باتوں پر اپنا مکمل تعارف فرما دیا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہیے آپ بالکل اعلیٰ اعلان کہیے، ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ احد اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی اجزاء، کسی چیز سے مرکب نہیں ہے۔ گنتی اگر ہم گنتے ہیں 1 2، جس کو عربی میں احد کہتے ہیں، واحد کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک گنتی کی ترتیب ہوتی ہے اور اس سب سے جڑ کر کے پھر ایک عدد تیار کیے جاتے ہیں۔ احد اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے کوئی اجزاء جڑی ہو، بلکہ یہ بالکل تنہا، اکیلا ہے، اپنی شان کے ساتھ ہے، کوئی بھی کسی چیز کی اس میں شرکت نہیں ہے۔ احد ہے، یعنی جس طرح سے باطل معبودوں کو بنانے میں لوگ سونے، چاندی، دھات، پیتل، تانبے، لکڑیاں اور بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر کے ایک شکل تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو معبود سمجھتے ہیں، جو بہت ساری چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا میں احد ہوں، ہم کسی بھی چیز سے مرکب نہیں، ہمارے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، ہم تنہا ہیں، اکیلا ہیں، نہ آگے نہ پیچھے کوئی چیز جڑ کر کے ہم نہیں ہیں۔ اللہ صمد، اور صمد اس کو کہتے ہیں، اس کا بہت ہی آسان علماء مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کی محتاج اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو صمد کہتے ہیں، یعنی بے نیاز ہے اللہ۔ کوئی مانتا ہے تو بھی اللہ ہے، نہیں مانتا ہے تب بھی اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے کسی طرح سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے
کہ وہ کسی کے محتاج سے وہ ایک اللہ ہو۔ جیسے باطل معبودیں جتنے بھی لوگ بنا رکھے ہیں وہ سب محتاج ہیں، ایک بت ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو، یا ایک انسان کو کوئی نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے خدا سمجھ لے تو یہ محتاج ہوتا ہے، وہ چیزیں محتاج ہوتی ہے۔ اگر پیتل، تانبے، سونے، چاندی کی چیزوں سے اگر اس کو دیوی دیتا بنا لیا جائے تو صفائی کے محتاج ہے، اس پر مکھیاں بیٹھ جائے تو اس کو وہ ہٹانے کے محتاج ہے، اس پر کوئی گندگیاں لگ جائیں تو اس کو ہٹانے کے محتاج ہے۔ انسان کو اگر کوئی خدا سمجھ لے نعوذ باللہ تو انسان محتاج ہے، کھانے کا، پینے کا، استنجے، تقاضے، ضرورتوں کا، صحت اور کمزوری کا، پانی کا، بہت ساری چیزوں کے وہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، میں وہ ہوں کہ میں سب کو کھلاتا ہوں، میں خود ہی نہیں کھاتا ہوں۔ جو کھائے گا تو بہت ساری چیزوں کی اس کو تقاضے اور ضرورتیں پڑے گی اور وہ محتاج بن جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک انسان بہت ساری چیزوں کا محتاج بنتا ہے، اور اس کھانے اور روٹی کے لیے انسان در در ٹھوکریں بھٹکتا ہے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ لہذا اللہ اپنا تعارف یوں فرمایا، الصمد، میں محتاج نہیں ہوں کسی کا، سارے لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ اللہ اپنا تعارف کر دیا۔ اس سے وہ لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی کچھ حاجت پوری کر دے گا، یہ باطل معبودیں جس کو لوگ بنا رکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت ہماری پوری کر دے گا، یہ وقت کے جو ولیوں اور بہت بڑے بڑے اللہ والوں سے لوگوں کی عقیدت ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں پوری کر دے گا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں اپنا تعارف کر کے بتا دیا کہ تم دیکھو ہم کسی کا محتاج نہیں ہیں۔ وہ تو محتاج ہے مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی، ہر موقع پر، ہر حال میں وہ محتاج ہے۔ لہذا اللہ نے اس دو جملے کے ذریعے سے پہلے ان مشرکوں کی عقیدے کی تردید فرما دیا کہ جن کو تم لوگ مانتے ہو، دیکھو بہت سارے اجزاء سے مرکب ہو کر کے تم اس کو تیار کرتے ہو، اور پھر وہ محتاج ہے اٹھانے کا، محتاج ہے اس رکھنے کا، محتاج ہے صاف صفائی کا، محتاج ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کا۔ لہذا اللہ وہ ہے کہ وہ احد ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی چیز جڑی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو دو ایسے عقیدے رکھنے والوں کی اللہ نے عقیدے کو رد فرما دیا۔ لہذا کہنا پڑے گا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اللہ کے محتاج ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، لم یلد ولم یولد، وہ لوگ جو لوگ اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں اور اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، اللہ نے لم یلد ولم یولد سے ان سبھی لوگوں کے عقیدے کو تردید فرما دیا، اور یہ فرمایا لم یلد، ہم کسی کو ہمارا کوئی پیدا کیا ہوا لڑکا لڑکیاں نہیں ہیں، ہم اس سے بھی بے نیاز ہیں۔ کیوں؟ جب کوئی صاحب اولاد ہوگا تو اس کی بہت ساری ضروریات اور حاجتیں بھی ہوگی، لہذا اللہ کی پوری مخلوق ہے موجود، لہذا وہ اس کا لڑکا، اس کی لڑکیاں، یہ سب نامناسب اور اللہ کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، توحید کے خلاف ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اللہ کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا۔ اگر کسی نے اللہ کو پیدا کرتا تو پھر اس سے بڑا پھر معاملہ توحید کا نہیں باقی رہتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی اس کائنات میں اگر اس نظام میں کوئی دو چار خدا ہو جاتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ لہذا یہ دو جملے لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، نہ لڑکا ہے نہ لڑکیاں ہیں،
نہ اس نے اس طرح کا کوئی سسٹم اور نظام بنایا۔ لہذا وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ایک لائن ایک جملے سے لم یلد سے اللہ نے اس کے عقیدے کو تردید فرما دیا۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ بانی دارالعلوم دیوبند، ہم سب کے بڑے، ان کا جب ایک مناظرہ ایک پادری سے ہوا اور اسی سلسلے میں گفتگو ہوئی، جس کا حاصل اور مختصر یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے پر دلیلیں پیش کی، تو حضرت نے ایک عقلی دلیل بڑی شاندار دیے اور یوں فرمایا کہ پادری جی یہ بتلائیے آپ کی عمر کتنی ہے اور اس وقت آپ کی اولادیں کتنی ہیں؟ تو اس نے بتایا میری عمر اس وقت تقریباً 70 کے قریب ہے اور 9 سے زیادہ ہماری اولادیں ہیں۔ 70 سال میں 9 اولادیں لڑکے لڑکیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ کی عمر بتلائیے، اللہ کب سے ہے اور ان کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی عمر کی کوئی تحدید نہیں، وہ بہت پہلے سے ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اتنی لمبی عمر والا رب آج تک صرف ایک ہی بیٹا پیدا کر سکا اور تم 60-70 سال کی اس عمر میں 9 کے تعداد پوری کر دیا۔ پورا مجمع اس وقت میں ان پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی، اور وہ لوگ جو لوگ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے ان کو بات بڑی جلدی سمجھ میں آ گئی کہ یہ بالکل اللہ کے ساتھ ایک غلط اور اللہ کے ساتھ ایک شرک کا معاملہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی جوڑا بھی نہیں ہے، اس کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اس کا کفو، اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ کس کے اندر میں یہ سکت اور ہمت ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی ہم برابر بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ پاک کو توحید کا سبق اس سے ملتا ہے، اور اس سورۃ پاک کے ذریعے سے توحید کے عقیدے میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کے ساتھ کون ہے، کسی کتاب کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ جامع اور معنی سورۃ پاک میں اللہ نے اپنا جو تعارف فرمایا، یہ ایمان کا وہ مضبوط ستون ہے کہ اگر آدمی اس پر قائم رہا تو وہ مومن مسلمان، اگر ذرہ برابر اس سے ہٹ گیا اور ذرہ برابر بھی ادھر ادھر اگر مگر میں چلا گیا تو ایمان اس کا خطرے میں ہے اور وہ توحید سے کوسوں دور جا پڑتا ہے۔ اس لیے سورۃ پاک میں اللہ نے توحید کی اور اپنی ذات بابرکت کی اس طرح سے تعارف فرمایا کہ اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی لڑکا ہے نہ اس کی کوئی لڑکی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کو پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی ہم برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک عظیم ذات ہے، اللہ بہت عظیم ہے، بڑا ہے، وہ شرک سے پاک صاف، وہ آپ کی ذات ہر عیب عیوب سے پاک و صاف ہے۔ لہذا اس سورۃ پاک کی بڑی اہمیت ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے اور ایمان سے اس سورۃ پاک کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے سورۃ پاک کو اللہ رب العالمین نے اتنی چھوٹی بنا دیا تاکہ ہر کس و ناکس اس پر غور کرے، ہر کس و ناکس اس پر غور کرے، تدبر کرے، اس کو یاد کرے، اس کو بار بار تلاوت کرے، پڑھے۔ لہذا جتنا جتنی اس کی تلاوت ہوگی، جتنا ہمارے دلوں میں یہ ہوگا، اتنا ہی ایمان پختہ، مضبوط اور توحید پر ہم قائم رہیں گے۔ اسی لیے اس سورۃ پاک کے نزول کے بعد
میرے بھائیو بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، آپ فجر کی سنت میں اسی سورۃ پاک کی دوسری رکعت میں تلاوت فرماتے تھے، ہمیشہ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض روایتوں سے آپ وتر کی آخری رکعت میں اسی سورۃ پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ بسا اوقات اور بہت ساری ایسی نمازوں میں آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے اور فرماتے تھے اس سورۃ پاک سے بڑی محبت ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر سورۃ پاک کی فضائل میں مذکور ہے کہ صحابہ کو آپ نے جمع فرمایا اور جمع کر کے آپ نے یوں فرمایا، کیوں نہ بتاؤں تم کو کہ قرآن کا 3 حصہ کے ثواب کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آپ بتائیں۔ تو آپ نے اس بھرے مجمع میں اسی سورۃ پاک کی تلاوت فرمائی اور یوں فرمایا، جس شخص نے اس سورۃ پاک کی تلاوت کی اللہ اس کو تہائی قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، اس لیے اب کثرت سے فجر کی سنت میں آپ تلاوت فرماتے تھے، دوسرے موقع پر بھی اس کی خوب تلاوت فرماتے تھے، دوسری مغرب کی نماز اور ان سنتوں میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ وتر میں بھی اس کی پابندی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورۃ پاک کی فضائل میں بہت سارے واقعات مذکور ہے۔ اللہ اکبر، جب اس پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورۃ پاک اگرچہ چھوٹی ہے اور اللہ نے بڑی حکمت سے اسی لیے چھوٹی رکھا تاکہ ہمارے بندے اس کے ذریعے سے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرے، ہمارے بندے اس پر ایمان اور یقین رکھے، ہمارے بندے اس میں ہمارے سلسلے میں ان کا یقین بہت پختہ ہو اور اس پر پھر ہماری رحمت کا نزول ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے چھوٹی صورت ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس سورۃ پاک کی فضائل میں ایک بہت ہی شاندار واقعہ مذکور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقام تبوک کے سفر پر تھے، آپ وہاں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور اس روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابو داود شریف جو بڑی اہم حدیث کی کتاب ہے مسند ابو داود، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ کئی اکابر علماء اس کا تذکرہ کیے کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں ہیں، صحابہ کے ساتھ میں ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اچانک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جبریل کے آنے کے بعد سورج کی خوبصورت روشنی چھا جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اور عجیب سی اس روشنی میں ایک کشش ہے، اور اس میں ایک بڑی عجیب سی نور اور نورانیت کی کیفیت ہے۔ سورج کی روشنی سے گرمی، تمازت اور اس کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اس کے اندر میں ایک عجیب سی رحمت اللہ کی نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل کیا بات ہے، تیرے آنے کے بعد اس سورج کی کیفیت ایسی دیکھ رہا ہوں، اس میں بڑی نورانیت نظر آ رہی ہے، اس کے اندر میں راحت اور رحمتیں نظر آ رہی ہے، آخر وجہ کیا کہ سورج کی کیفیت؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا خبر نہیں؟ خبر دینے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن معاویہ السی مزنی رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینے میں ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال کی برکت کی وجہ سے، ان کی وفات کی وجہ سے آج اللہ نے سورج کی اس حالت کو اس طرح سے بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، ایک سیدھے سادے صحابی ہیں،
کوئی زیادہ وہ بہت ہی مشہور اور بہت سارے ایسے غزوات میں شامل نہیں ہوئے ہیں، سیدھے سادے ایک صحابی تھے جو ان کا عمل بہت سیدھا سادہ رہتا تھا اور اپنی زندگی خوشگوار سے گزارتے تھے۔ انہی کے بارے میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اس صورت پاک سے مجھے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری صورت پاک سے محبت ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے بھی تمہاری محبت ہے اور اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا تھا کہ جو شخص اس صورت پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ خاص اللہ کا نسب جو کفار و مشرکین چاہ رہے تھے، اللہ نے اپنا تعارف خود ہی فرما دیا، اس لیے اس کی تلاوت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام نے جب کہا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وجہ سے آج سورج کی یہ روشنی میں اللہ نے اسی خوشگوار ماحول بنا دیا ہے، اور میں آیا ہوں اس لیے تاکہ آپ اس کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل وہ تو مدینے میں ہے اور میں تبوک میں ہوں، ایک لمبا فاصلہ ہے، نماز جنازہ کی شکل کیا ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ صفیں لگا لیجیے، صفیں لگا لیجیے۔ اس کی دو حالات محدثین علماء کرام ذکر فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین کو سکڑ دو اور نبی کے قریب کر دو۔ ایک تو شکل یہ ہے، دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کہنے لگے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں حائل ہے اس کو سب ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ یہیں سے ان کو دیکھیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ لہذا ایک شکل تو یہ ہے۔ تیسری شکل بھی محدثین علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اگر آپ صفیں لگا لیجئے، ہم ان کا جنازہ اٹھا کر کے یہاں لے آتے ہیں اور آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 70,000 سے زیادہ فرشتے اترے ہوئے تھے اور ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں باتیں احادیث محدثین نے ذکر کیے، لہذا تینوں کی تطبیق اور تینوں معاملہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان سے ساری چیزوں کو حضرت جبریل اللہ کے حکم سے ہٹا دیے، نبی نے دیکھا اور جنازہ پڑھا دیا۔ آج اس کے سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی کرتب، کوئی کھیل، کوئی تماشا کیا جاتا ہے اور دنیا کے کونے میں لوگ بیٹھ کر کے اللہ کی اس بنائی ہوئی قدرت، اللہ کی ان چیزوں سے لوگ بڑی آسانی سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، باریک سی باریک چیزوں پر ان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو جس پیغمبر اور جو چہیتے رسول اللہ کا ہو ان کے لیے، اور وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہو، تو کیا بعید ہے کہ وہ چیزوں کو نہ ہٹا دے یا پھر جنازہ سامنے کر دے۔ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ خیر، حضرت نبی کریم علیہ السلام صف لگاتے ہیں اور دو صفوں میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی تعداد، جس کی تعداد محدثین ذکر کرتے ہیں 70,000، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیے، معاملہ ختم ہوا۔ پوچھیں اے جبریل وہ کیا عمل کرتا تھا، کیا عمل کرتا تھا؟ ایسے تو کوئی ہم لوگوں کو نظروں میں کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھنے میں آیا، آخر کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے نماز جنازہ کا حکم دیا اور یہ اتنے بڑی تعداد میں فرشتے عرش سے اتر آئے ہیں؟ اللہ اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ روزانہ 1000 مرتبہ یا اس سے کم و بیش کی تعداد بھی مذکور ہے، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے صبح و شام۔ اپنا یہ خاص وظیفہ بنا لیے تھے اس سورۃ پاک۔
جس کی بنیاد پر آج اللہ ان سے اتنا خوش ہے اور اتنا خوش ہے کہ آج نماز جنازہ آپ کو پڑھانے کے لیے کہا اور اتنے فرشتوں کو عرش سے بھیجا۔ اس سورۃ پاک کی برکت، اس سورۃ پاک سے محبت کی یہ اتنی بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس سورۃ پاک کی ایک بڑی فضیلت۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ غربت چاروں طرف سے گھیر لی ہے، اللہ کے رسول کچھ خاص وظیفہ بتا دیجئے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد سے غربت دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص کی صبح و شام پڑھا کرو، صبح و شام اس کی تلاوت کرو۔ اس کی تعداد علماء کرام بتائیں 100 پڑھا کیجئے یا جتنا بھی میسر زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھے۔ ایک حدیث پاک میں ترمذی میں مذکور ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد میں قل هو اللہ کی ایک بار تلاوت کر لو، اس کی برکت سے اللہ تیرے گھر میں روزی رزق کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور آگے یہ بھی مذکور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہونے کے بعد یا یوں ہی گھر میں کبھی تلاوت کرتا ہے تو اس سورۃ پاک کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑوسی کے لوگوں کو بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر غریب ہے تو غربت کو دور کر دیتا ہے، پریشان ہے تو پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہے، ہزاروں مصیبتیں اس کی وجہ سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ بڑی چھوٹی صورت، پڑھنے میں نہ وقت زیادہ، نہ اس کو یاد کرنے میں زیادہ وقت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اگر تم جنت کے دروازوں سے ہر دروازے سے داخلہ چاہتے ہو تو کثرت سے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرو، اور خاص کر کے نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ جس نے تلاوت کر لیا اللہ تعالیٰ کل جنت میں اس کو ہر جنت کے دروازے سے آنے کی اجازت دے گا۔ لہٰذا یہ بڑی صورتیں ہیں، بڑے مسائل کا حل اس میں موجود ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی محبتیں ہیں۔ افسوس ہے ایسی بابرکت صورت کو چھوڑ کر کے، ایسی بابرکت صورت کے پڑھنے کو چھوڑ کر کے، اس پر اور اس وظیفے پر عمل کرنے کو چھوڑ کر کے، یہ وظیفہ اللہ کا دیا ہوا وظیفہ، یہ وظیفہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ، صحابہ کا عمل کیا ہوا وظیفہ، حضرت جبریل امین کا تصدیق کیا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ کسی عامل کامل جھاڑ پھونک کرنے والوں کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ایمان میں اتنی کمزوری، عمل میں اتنی کمزوری، ہم در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے چکروں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں۔ ایک تعویذ کی پڑیا حاصل کرنے کے لیے عامل کامل باباؤں اور بے ڈھنگا لوگوں کے پاس لائن میں گھنٹوں گھنٹوں ہم کھڑے ہوتے ہیں، وقت کو ضائع آج ہم کر دیتے ہیں، لیکن قل هو اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس سورۃ پاک کے وظیفے پر یقین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اس وظیفے عطا کیے ہوئے پر مسلمان یقین نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ بھٹکنا منظور ہے اس کو، وہ در در ٹھوکریں کھانا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ توفیق شاید نہیں دے رہا ہے ان کی اس بے توجہی کی وجہ سے، تو اس سورۃ پاک کو پڑھ کر کے اپنے مسائل کا حل نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں کثرت سے اس کی تلاوت کیجیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، اپنی مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے اس وظیفے کو اپنی زندگی کے لیے اتنا پختہ اور مضبوط بنا لیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یقین پیدا کیجیے، انشاءاللہ سورہ اخلاص کے ذریعے سے ہماری ہر مصیبتوں کو اللہ آسان بنا دے گا، آسان کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صبح و شام کم سے کم اس کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں اور 2 صورتیں آ رہی جس کا تعلق اسی طرح کے مسائل سے ہے، جس کو اللہ نے قل کر کے ذکر فرمایا۔ اے میرے محبوب آپ کہیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ ایسی صورتیں ہیں، اس میں ایسے خزانے موجود ہیں
کہ اگر آج ہم صدق دل سے قرآن کی عظمت اور اہمیت رکھ کر کے دلوں میں اگر ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں اس کی تلاوت بیٹھ کر کے سکون سے تلاوت کریں، قسم خدا کی آپ کو در بدر ادھر ادھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس صورت پاک کی برکت سے سارے مسائل کا حل عطا فرما دے گا، اور آخرت کے لیے بھی بہتر سے بہتر اللہ انتظام اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے صورت پاک کو خوب پڑھا کیجئے اور توحید پرست بنیے۔ اس صورت پاک کا خاص جو پیغام ہے وہ ہے توحید ہے، توحید ہے۔ شرک سے بچیے، کفر سے بچیے، ایسی حرکتوں سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پامالی ہوتی ہو اور نافرمانیاں ہوتی ہو، اس سے بچیے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب دانے دانے کے محتاج ہیں، وہ رب کسی کا محتاج نہیں۔ ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ اللہ کھلانے والا ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لہذا توحید پرست بنیے، توحید پر مکمل طور سے یقین کامل رکھ کر کے اللہ کی بڑائی اس کے اور اس کی شان میں حمد و ثنا گاتے رہیے۔ یہی ہے اللہ کی ایک بڑی شان اور اللہ رب العالمین سے قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے سورت پاک کو اپنی زندگی میں اس کو لائیے، صبح پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، گھر میں جب داخل ہوئیے سلام کیجیے، سلام کے بعد ایک مرتبہ اس سورت پاک کا تلاوت کر لیا کیجیے۔ انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور خصوصاً سنت سمجھ کر کے فجر کی سنت رکعت میں پہلی رکعت میں قل یا ایہا اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ کی پابندی کیجیے سمجھ کر کے۔ یہ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے سنت ہے۔ اسی طرح سے 3 صورتیں قل اعوذ اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور ناس، سورہ فاتحہ، اسی طرح قل یا ایہا الکافرون کی فضیلت میں بھی میں نے ذکر کیا۔ ان چاروں قل کو برابر صبح و شام کا وظیفہ بنائیے۔ ہر مصیبت سے، نظر بد سے، سحر سے، دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔